मुजद्दिदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, राजा साहब के हवाले से इजहार ख्याल भी फरमाएँ और इसी के साथ साथ आज की इस तकरीब की इख्तितामी दुआ भी करवाएंगे जनाब हज़रत इल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अर्ज़ करके हज़रात मोहतरम उलमाए किराम, हमारे आका नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उज़्कुरू महासिन मौताकुम, अपने मरहूमीन की खूबियाँ बयान किया करें, वकुफ़ू अन मसाविहिम, और उनकी खामियों से अपनी ज़बानें बंद रखें। ज़ाहिर है जो बशर है, इंसान है, दुनिया से गया है, उसमें कुछ खामियाँ भी होंगी, लेकिन हुक्म यह है कि जब रब्बे कायनात ने उसका दफ्तर बंद कर दिया है तो तुम क्यों खोल के बैठे हो? जब फोत हो जाता है बंदा तो दफ्तर अमाल बंद हो जाता है। तो सिर्फ ये हुक्म है कि अगर उसकी कोई खूबी मालूम हो तो वो बयान कर दो। अभी गोलवी साहब ने राजा साहब की जो खूबियाँ बयान की हैं, इसमें से एक खूबी भी बख्शिश के लिए काफ़ी है। एक भी हो तो बख्शिश के लिए काफ़ी है, बाकी बोनस है। और इस बोनस का राजा साहब को इतना कॉन्फिडेंस था। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बचपन से जो बड़े बड़े बाबे देखे, बड़े बड़े बुजुर्ग और मशाइख भी देखे, औलिया भी देखे, नात गो शुअरा भी, अकाबिर अजिल्ला देखे, लेकिन मैंने इतना कॉन्फिडेंट किसी को नहीं देखा जितना राजा रशीद महमूद को देखा। और उसका उन्होंने इजहार भी कर दिया अपने पंजाबी के एक शेर में कि क़यामत नूं नातां वाले झोले च मैं हाथ पा के पूछांगा कि दसो जन्नत दा भाग की। ये उस मंगते का कॉन्फिडेंस है जिसको ये पता है कि मेरा सखी मुझे क्या क्या दे सकता है। तो इसको आप सिर्फ शेर न समझें, इसके पीछे झांक के उस रियासत को देखें, उस वसूख और रसूख को, उस इल्म को कि राजा साहब ने पता नहीं किस अल्लाह के प्यारे की जूतियां उठाई होंगी और किस अंदाज से अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम की मदह सना की, और फिर उनके अंदर ये रसूख और ये वसूख पैदा हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर ये मेरा एक मिसरा भी कबूल हो गया तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं जन्नत का रेट लगाऊं, पूछूं जाके कि भाई जन्नत का रेट बताइए क्या है। दूसरा राजा साहब को मैंने एक बात कही थी और वो मेरे और राजा साहब के ही दरमियान है। आज मैं आपको वो बताने लगा, रिकॉर्ड में आ जाएगी। राजा साहब ने कहा था कि मैं इसको लिखूंगा रिसाले के टाइटल पेज के सब टाइटल पेज पे ना, मुझे आपने इसका हवाला भी बताना है और सारी बात बतानी है। राजा साहब आपको पता है बड़े, आप सब ने ये बातें कही तो बड़े शफीक थे। राजा साहब बड़े दबंग आदमी थे और राजा साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। मैंने बड़े बड़े सीनियर लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग देखा कि राजा साहब उनसे टकरा जाते थे। किस बात पे? अदब मुस्तफ़ा के मामले में, जिक्र मुस्तफ़ा के मामले में, इश्क़ मुस्तफ़ा के मामले, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले में। कि दुरूद शरीफ नहीं लिखा यार, मैं की करूं, लिखना चाहिए था। एक 250 सफ़ा उस बंदे ने तज़मीन से भर दिया सलाम रज़ा की, और एक लफ्ज़ छाप गलत गया, लिखा नहीं उन्होंने, छाप गलत गया, तो राजा साहब ने जनाब ज़मीन व आसमान एक कर दिए। क्योंकि ये क्या, ये कैसे, ये उनके मिजाज में ये चीज़ थी। और ये माहनामा नात आप उठा के देखें, जिस बंदे ने नात के मामले में सरका, डंडी मारने, चोरी, 2 नंबरी की कोई कोशिश और हरकत की है, तो राजा साहब उस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का आपको चीफ नजर आता है। तो
تو یہ صرف نعت گو شاعر نہیں کر سکتا، یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا نعت والے سے کوئی ذاتی تعلق بھی ہو، کیونکہ یہ غیرت کرواتی ہے، صرف شعر یہ نہیں کرواتی، اور غیرت تعلق ذاتی سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے راجہ صاحب کو کہا کہ راجہ صاحب یہ جو آپ کی طبیعت و مزاج میں چیز ہے، میں چونکہ حدیث کا اسٹوڈنٹ ہونا کی جرح و تعدیل، یہ ہمیں اسماء و رجال اور راویوں کی احوال پہ بحث، جب میں نے پڑھا کہ امت کا سب سے بڑا امام جو بانی ہیں اس علم کے، علم جرح و تعدیل کے، حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کو کسی نے یہ بات کہی تھی، حالانکہ وہ خود تبع تابعین کے دور میں، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کسی کو معاف ہی نہیں کرتے، یعنی وہ ایسے کرنے کی بھی جامع تلاشی کے بغیر آپ آگے گزرنے نہیں دیتے معاملہ، اگر حدیث پاک کہا جائے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بڑے سے بڑا امت کا عابد و زاہد ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، محدث ہو، جب حدیث کی سند و روایت میں اس کا نام آتا ہے تو آپ جرح و تعدیل کے نشتر چلاتے ہیں اور اس کے کردار کو دیکھتے ہیں کہیں اس کے اندر کوئی خامی یا کمزوری یا نقص تو نہیں ہے، کیونکہ معاملہ حدیث پاک کا ہے۔ تو اگر یہ قیامت کے دن ان میں سے ایک بابا بھی تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا کہ تم نے کبھی یہ بات سوچی نہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، مقبول بارگاہ لوگ ہیں، تو اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو یحییٰ بن سعید القطان نے کہا اگر پورا حشر بھی میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو مجھے خطرہ نہیں اگر شفیع محشر میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے تو کھڑا ہو ہی نہیں، کسی کو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو جس سے جو بھی کہا وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت کی وجہ سے کہا۔ تو راجہ صاحب کو جب میں نے یہ بات سنائی تو کہنے لگے آپ نے نا یہ مجھے اس کے حوالے کے ساتھ لکھ کے دینا، یہ میرے لیے سند بہت ہے۔ میں نے کہا آپ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یحییٰ بن سعید القطان کا قبیلہ تھا۔ تو راجہ صاحب کا یہ بھی ایک بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نعت لکھی بھی، نعت پڑھی بھی، نعت سنی بھی اور سنائی بھی اور نعت پڑھوائی بھی، لیکن انہوں نے حضرات محترم نعت کی سرحد پر ایک بڑے وفادار محافظ کی طرح پہرا بھی دیا ہے، اور میں نے ان کا کام دیکھا اور اس کی گواہی دی، اور راجہ صاحب مجھے اپنی وفات کے بعد 2-3 بار آ کے اس کی تائید و تصدیق بھی کر کے گئے۔ میں نے اسی طرح ان کو دیکھا نعتوں کے ذخائر کے درمیان بیٹھے ہوئے، یہ جو کلیات ہے، اور ایسے ہی پھول اور ایسے ہی خوشبوئیں، اور میں بھی ان دنوں اسی حالت میں تھا، تو وہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری کمک اور سپورٹ کے لیے مجھے تھپکی دینے آئے ہیں کہ شاباش لگے رہو، تم بھی اچھا کام کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں اسی راہ نعت پہ گامزن رکھے، راجہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے بیٹوں نے جو شروع کی ہے، ابھی میں کہتا ہوں یہ بالکل ابتدا ہے، ابھی تو ان کو بھی پورا پتہ نہیں کہ راجہ صاحب نے کیا 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 ہوا۔ یہ چند اشارے میں نے اس لیے کیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ابھی کام بہت ہے۔ وہ ایک فرد تھا، کام وہ پوری جماعت کا کر کے گیا ہے، ایک ادارے، تو اس لیے بعد والوں پہ ایسے بندے بڑی ذمہ داری ڈال جاتے ہیں۔ میں نے بھی جب بالاستیاب دیکھا ہے نعت کے پرچے تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو اللہ نے کوئی کام لے لیا راجہ صاحب سے، اب آگے اس کو چلانے کے لیے کئی راجے چاہیے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک، دعائے خیر اور فاتحہ اللہ محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مولا کریم تیرے بندے، تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے مدح گو راجہ رشید محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یاد میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ بابرکت اشرا، بابرکت دن اور بابرکت تذکرہ جو ان کے حوالے سے ہوا، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور راجہ صاحب کی نیکیوں کو، ان کی حسنات کو، ان کی خدمات نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں ان کے محبت والے، چاہنے والے دوستوں کو یا اللہ ان کے مشن کو آگے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پہ ان کے بیٹوں کو اس مشن کو، اس کار خیر کو یا اللہ آگے لے کر چلنے کی توفیقیں عطا فرما، اور ہمارے جتنے نعت گو شعراء دنیا سے گئے ہیں
مولا سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی برکت سے ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس ماہ مبارک اور یہ بابرکت دنوں کی برکت سے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستان کے بھی راجہ صاحب بڑے خیر خواہ تھے، اور جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کے ساتھ بھی راجہ صاحب کو بڑی عقیدت تھی۔ اللہ پاک ان مخلص لوگوں کا صدقہ ہمارے مملکت خداداد پاکستان کی خیر فرما، اس سرزمین کی حفاظت فرما، اور اس کو ہر قسم کے فتنے اور سازش سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ثم رضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔